آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یکساں ہیں ان کے لیے، برابر ہیں ان کے لیے، آپ طلب مغفرت کریں ان کے لیے یا طلب مغفرت نہ کریں ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالی ہرگز نہ بخشے گا انہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق جن کی زبان پر تو اسلام کا دعویٰ ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن نہیں، جو قدم قدم پر اپنے خبوث باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آپ کے دین کو ناکام کرنے کے لیے سازشوں کا جال بنتے رہتے ہیں اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پرلے درجے کے فاسق ہیں، اور ایسے فساق کے لیے آپ بھی اگر مغفرت کی دعا مانگیں گے تو ہم انہیں نہیں بخشیں گے۔ فرمایا کہ محبوب جو تیرے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کرے وہ بخشا جائے، یہ میرے قانون کے خلاف ہے، میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہدایت کی نعمت نہیں بخشا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رأفت یعنی مہربانی کا تقاضا یہی تھا کہ حضور یہی چاہتے تھے کہ کوئی بھی گمراہ نہ رہے، کوئی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں، خون کے پیاسوں کے لیے بھی میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، الہی میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نادان ہیں۔ حضور سچے دل سے ایمان لانے والے، حضور پر سچے دل سے ایمان لانے والے پر جب اپنے آقا و مولا کی خدمت میں جب وہ بسط ادب و نیاز سے حاضر ہوتے ہیں اور جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اپنے عمر بھر کے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ان دعا کروانے والے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو انہیں اللہ کی طرف سے یہ مژدہ جافزہ سنایا جاتا ہے کہ لوجدوا اللہ توابا رحیما، یعنی اے ساری عمر اپنی جانوں پر ظلم توڑنے والوں، تم میرے محبوب کے در کرم پر حاضر ہو گئے ہو اور اس نے تمہاری مغفرت کے لیے میری بارگاہ میں دعا کی درخواست کی ہے تو سن لو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ قبول کرنے والا، اور تم اللہ کو بے حد یعنی توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحمت کرنے والا پاؤ گے۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ کر کہ جو تیرے پیارے رسول کی بارگاہ میں طلب استغفار کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور اس کو کفر اور شرک کہنے پر مصر ہیں۔ اے اللہ ایسے بدبختوں، ایسی بدبختی سے ہمیں بچا اور ایسے بدبخت لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچا۔ الہ العالمین ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کر دے کہ جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں اور جو تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اب باعث یعنی ان کی بارگاہ میں حاضری کو باعث ہزار سعادت یقین کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کر دے، آمین ثم آمین۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، وہی ہیں جو کہتے ہیں
ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں، مگر منافق سمجھتے نہیں۔ منافقین کی ایک اور حالت بتائی کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے منافقین ہی وہ ہیں کہ جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ غریبی سے پریشان ہو کر خود ہی ادھر ادھر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ رہیں۔ اب دیکھیے جیسی ان کی سوچ تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں تو یہ حضور کے پاس ہیں، جب ہم خرچ نہیں کریں گے تو یہ حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یعنی یہ ان کی سوچ تھی جو اللہ نے بتائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ حالانکہ آسمانوں زمین کے تمام خزانے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، اور در حقیقت وہی رب العالمین سب کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ ان مہاجرین صحابہ پر میرے محبوب کے دین کے لیے خرچ کرنا بند کر دیں گے تو کیا ہوا، اللہ انہیں رزق عطا فرمائے گا، مگر منافق یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے واہیات یعنی بکواس کرتے ہیں۔ انہیں ابھی تک صحابہ کرام کے ایمان کی پختگی کا حال معلوم نہیں ہوا کہ وہ کسی حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو مکے میں چھوڑ دیتے، کہ جب انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی 13 سال یہ مہاجرین جو صحابہ ہیں کہ مکے کی زندگی میں جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا یہ برداشت کرتے رہے، لیکن کسی ایک نے بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا رزق بندوں پر نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں وہ یہ بات ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے کہ بندے جو ہیں وہ ان کے رزق کی کفالت کرنے والے نہیں، کہ بلکہ ہمارا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج کے بھی بہت سے بد مذہب بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں، حالانکہ یہ آیت کریمہ دیکھتے ہوئے اور منافقین کی یہ سوچ آج بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں، حالانکہ کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک کل ہے۔ یہ منافق یہ نہ سمجھ پائے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم دینے والے، حالانکہ وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے اپنی ساری ملکیت عطا کر دی ہے۔ اب دیکھیے حدیث مبارکہ سنیے کہ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ اب دیکھیے تقسیم کون کرتا ہے کہ جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو اس کی تشریح اگر آپ حدیث مبارکہ میں پڑھیں تو ہر چیز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے اللہ تقسیم فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ دوسری حدیث پاک اگر آپ اٹھائیں یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی کہ سارے خزانوں کا مالک جو ہے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو یہ منافقین کو بتا دیا کہ میرے محبوب جو ہیں یہ نہ سمجھنا کہ بظاہر کچھ نہیں رکھتے، لیکن کونین کی ہر نعمت انہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے، اور کونین کی ہر نعمت ان کے دست اقدس میں ہے۔ آئیے آگے سنیے، فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں، یعنی منافق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے
تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے یعنی مدینے میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ہی لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافق کی ایک اور گفتگو کو بیان کیا، فرمایا کہ منافق یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس غزوہ، وہ غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ مریسی جو تھا وہ تھا، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہی ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی بھی نہ کہتے۔ اور منقول اس مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت نازل ہونے کے چند روز بعد ہی عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین یہ اپنے نفاق کی حالت پر مر گیا، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ دفع ہوا اور اس نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ مدینے میں دوسرا ابو جہل تھا، مکے میں ایک ابو جہل تھا، مدینے میں یہ ایک ابو جہل کے وہ کام سارے کرتا تھا، لیکن یہ کلمہ پڑھ کر بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا تھا اور یہ بڑا اس نے شیطانیت کی اپنی حد کر دی تھی۔ عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سچے عاشق تھے، یعنی حضور کے عشق میں فنا تھے، اور انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے کہ عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے، یعنی عزت والے جو ہیں وہ نہایت ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یہ بات انہیں پتہ چل گئی اور پتہ چلا میرا باپ یہ بات کہتا ہے، اور یہ اپنے والد کی یعنی والد کا بڑا احترام کرتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو مدینے میں داخل ہوتے وقت مفسرین کہتے ہیں کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو روک دیا اور کہنے لگے کہ تو اس وقت تک یعنی تلوار کھینچ کر اپنے باپ کے سامنے لے کر آ گئے اور باپ سے یہ کہنے لگے کہ اس وقت تک تو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا میں تجھے کہ جب تک تو یہ اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے، یعنی عزت والے غلبے والے حضور ہے، اور تو بول کہ تو ذلیل ہے۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہی میرا بیٹا جو میرا بڑا احترام کرتا ہے، لیکن یہ ہے وہ عزت، یہ ہے وہ ایمان کہ جب ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو حدیث آپ نے سنی تھی بخاری شریف میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان یعنی اس کا کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر جب تک وہ حضور سے محبت نہ کرے۔ تو اس کا نظارہ دیکھیے، یہ حضرت عبداللہ ہے کہ اپنا باپ ہے لیکن اس نے بات غلط کی تھی، تو اب حضور کے مقابلے میں کوئی عزت کوئی محبت دل میں باقی نہیں۔ اب کہا کہ باپ کو کہا کہ بول تو ذلیل ہے اور حضور عزیز ہے۔ پھر اس نے اس وقت اپنے بیٹے کے سامنے مجبور ہو کر اقرار کیا اور قسم کھا کر کہا واللہ کہ میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد یہ مدینے میں داخل ہوا۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ ہر مومن عزت والا ہے، نمبر 1 یہ قرآن نے بتایا، کوئی بھی مومن ہے وہ عزت والا ہے۔ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا اور اسے کمین کہنا یہ حرام ہے۔ یہ آیت کریمہ نے ہمیں بتایا کہ کسی کو بھی کمین کہنا یا ذلیل سمجھنا
یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ منافق کا طریقہ۔ نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ روپیے پیسے سے عزت نہیں ہے۔ آج جو ہم روپے پیسے کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی عزت اس کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے عزت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں روپے پیسے کی وجہ سے، تو یہ منافقوں کا یہی طریقہ تھا۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت ہمیں سکھائی گئی احادیث میں، کہ قبر کے اوپر بھی چلنے سے منع کیا کہ یہ مومن کی عزت ہے، کندھے پھلانگ کر آنے سے منع کیا مسجدوں میں، یہ مومن کی عزت ہے، یہ توہین ہے اس کے کندھے کے اوپر سے پھلانگ کے نہ آئے، یہ عزت سکھائی گئی۔ تو اسی لیے مومن کی لاش بھی اگر ہے تو اس کی بھی عزت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی بھی بڑے احترام سے دیکھیے کہ 4 کندھوں پر عزت سے اٹھا کر اسے قبرستان لے کے جائے۔ ایک بندہ آرام سے بھی، اس کے لیے کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن پورا اس کو پروٹوکول اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ انتقال ہوتا ہے تو کیسا پروٹوکول دیا کہ ہر بندہ وہ، اور اس کا اجر بھی بیان کیا کہ بندہ کندھے پر اتنے قدم چلے اور اس کو قبرستان تک پہنچا کر آئے۔ تو یہ عزت مومن کی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی۔ تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے، چونکہ اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ ذلیل وہ ہے کہ جو مومنوں کو ذلیل سمجھے۔ تو یہ جو مومنوں کو ذلیل سمجھے اللہ کے نزدیک حقیقت میں وہ ذلیل ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ غریب مسکین ہے اور مومن ہے تو وہ عزت والا ہے، جبکہ مالدار کافر سے بدتر ہے۔ یعنی غریب مسکین مومن عزت والا ہے، جبکہ مالدار کافر یہ بدتر ہے اس غریب مسکین سے۔ یعنی اگرچہ اس کے پاس مال ہو لیکن مومن کے پاس ایمان ہے، تو مال کی قدر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایمان کی قدر ہے۔ تو ایمان بہت بڑی وہ ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے ایک اور بات بتانی تھی کہ عملی منافقوں کی علامات کیا ہیں اور نفاق کی اقسام کیا ہیں۔ کل اسی آیت کے تحت یہ بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ کل یہ صورت مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کل 2-3 آیات رہ گئی تو یہ سورہ منافقون مکمل ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا رب العالمین ہماری سارے جو ظاہری امراض ہیں باطنی امراض ہیں اللہ وہ سارے قرآن کی برکت سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، ایمان و عافیت والی صحت والی نیکیوں والی زندگی عطا فرما، ایمان و عافیت پر ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم آئندہ کریں گے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔